السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام کی مناسبت سے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ لیجئے کہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ہے حج، وہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ جناب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے خاندان، تو ایسے لگتا ہے جیسے اسلام قربانی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ کی رضا کے لیے مسلسل قربانی کا جو تصور ہے، استحضار دین کا یہ بنیادی جوہر ہے۔ ہماری اس مسجد کے اندر 9 اور 10 محرم الحرام کو اسی موضوع پر گفتگو ہوئی، اور آپ نے صبح کے دروس جو ہیں وہ ملاحظہ فرمائے، جس میں زیادہ خاص طور پر جس موضوع کو ڈسکس کیا گیا وہ تھا اہل بیت اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فضائل اور مناقب ہیں۔ میں اس سے اب تھوڑی سی مزید اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان فضائل اور مناقب کے ساتھ ساتھ یہ جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی کس مقصد کے لیے دی تھی۔ دیکھیے، جو کچھ امام حسین اور آپ کے خاندان کے ساتھ ہوا اور جتنی بڑی قربانی آپ نے پیش کی، اس پر جس طرح تقریباً 1380 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود جس طرح یہ غم تازہ ہے، اور آج بھی امت جو ہے وہ محرم الحرام کے اندر اس غم کو یاد کرتی ہے، اس موقع کو یاد کرتی ہے، اس کا غم محسوس کرتی ہے، اور اہل بیت کی محبت میں، شہداء کرب و بلا کی محبت میں لوگ اشک بار ہوتے ہیں، تو یہ اہل بیت سے محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس غم گساری سے آگے بڑھ کر جو چیز لازم تھی اور لازم ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کو بھی سمجھا جائے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ محض کوئی ذات کی قربانی، محض آپ کی ذات کی قربانی بغیر کسی مقصد کے نہیں تھی۔ آپ غور کریں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ کوئی چیز ایسی تھی جو آپ کو اپنی جان سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ورنہ دیکھیے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جان بچا سکتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔
پانی پلائیں گے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. پھر اوتھے جا کے بیٹھ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, آپ اپنی جان بچا سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی جان قربان کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مقصد, کوئی ایسا مشن آپ کے پیش نظر تھا جس کے بارے میں آپ کی سوچی سمجھی رائے یہ تھی کہ وہ مقصد, وہ مشن آپ کی جان سے اور آپ کے گھر والوں سے اور آپ کے خاندان سے زیادہ عزیز تھا ان کو. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے کہ غم گساری کے اس ماحول کے اندر اگر وہ مقصد ہی ہم نہیں سمجھ پائے تو اس دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنے کا فائدہ کیا؟ اگر وہ مقصد ہی ہم نہیں سمجھ سکے جس مقصد کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی. کیا آپ نے یہ قربانی ذاتی اقتدار کے لیے دی ہے؟ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہل بیت کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور اقتدار کی جنگ تھی. ایسی بات نہیں ہے. اور پورے اہل بیت کا جو کردار ہے اس بات کی بڑی دلیل ہے. کیا یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا استحقاق ہے, میرے سوا اور کسی کا حق اور استحقاق نہیں؟ یہ بات بھی نہیں تھی. یہ بات بھی نہیں تھی. تو پھر وہ تغیر کیا تھا جس کے لیے آپ, جس کو روکنے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے؟ کیا لوگوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا تھا؟ ایسی بات بھی نہیں. لوگ اپنے دین پر اسی طرح قائم تھے. کیا ریاست کا قانون بدل گیا تھا؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. ریاست کا قانون بھی اسی طرح موجود تھا. کیا یہ محض یزید کا وہ ذاتی کردار تھا جس کی وجہ سے آپ اٹھے اور یہ چاہا کہ چونکہ ایک بد کردار شخص مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا اس کو تبدیل کر دینا چاہیے؟ آپ یزید کے کردار کا جتنا بھی برے سے برا نقشہ کھینچے اور تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ ہمارے سامنے حوالے موجود ہیں ان سب کو اگر ہم سچ بھی سمجھ لیں تب بھی محض ایک شخص کی تبدیلی کے لیے اتنا انقلاب انگیز قسم کا فیصلہ یہ نہیں بنتا. اس لیے کہ اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہو تو برا آدمی بھی کوئی بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ سسٹم کے تابع ہوتا ہے. ایک حد سے زیادہ وہ نقصان دہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی یزید کا شخصی جو خاکہ ہے اور جو اس کا کردار ہے یہ اس تحریک کی بنیاد نہیں تھی. تو پھر سوچنا چاہیے کہ وہ بنیاد کیا تھی. نہ تو امام, میں بات کر رہا ہوں کہ نہ لوگوں نے اپنا دین بدلا ہے, نہ عدالتی قانون تبدیل ہوا ہے, نہ یہ مسئلہ تھا کہ محض یزید کو ہٹانا مقصود تھا. تو پھر کس لیے امام کھڑے ہوئے؟ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اور یہی وہ نقطہ انحراف ہے جس کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا. جو دانا اور سمجھدار لوگ ہیں نا, جب گاڑی کانٹا بدلتی ہے تو شروع میں وہ فاصلہ تھوڑا ہوتا ہے, لیکن جوں گاڑی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے, ریل آگے بڑھتی ہے, تو ٹریک بدلنے سے اب وہ فاصلہ جو شروع میں چند فٹ کا تھا, بلکہ ابتدا میں تو شاید چند انچوں کا ہوگا, لیکن آگے جاتے جاتے جس طرح وہ بالکل ٹریک تبدیل ہو جاتا ہے, بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلامی ریاست کے دستور, مزاج اور اس کے مقصد کے اندر ایسی تبدیلی واقع ہونے جا رہی ہے کہ اگر یہاں پر روک نہ لگائی گئی تو پھر آگے جا کے ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی.
اسلام کی جو گاڑی ہے وہ بالکل ڈی ٹریک ہو جائے گی، معاملات بالکل ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اصل چیز جو آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو وہ چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یزید بات محض یزید اور ایک فرد کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ پورا نظام ہی تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ نظام جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی ریاست کی بنیاد بنایا تھا، وہ نظام بدل رہا ہے۔ اگر وہ نظام بدل گیا تو پھر وہ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی جو اس نظام کی صورت میں باقی ہے۔ یہ بات کوئی بہت دور اندیش انسان ہی سوچ سکتا ہے، جس کی نظر چند گز دور، چند فٹ دور اور چند میل دور تک نہیں ہے، بلکہ بہت دور جو دیکھ رہا ہے، چند سالوں کو نہیں دیکھ رہا، صدیوں کو دیکھ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کہ اگر نظام بدل گیا، جس نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور جس نظام کی حفاظت کی خلفائے راشدین نے۔ میں ایک سوال اکثر کیا کرتا ہوں کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کے باوجود، اتنا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود اس کے کہ لگ بھگ 40 سال وہ حکمران رہے خلافت راشدہ میں، اور پھر بعد میں مستقل ان کی اپنی جو حکومت رہی ہے، 40 سال وہ حکمران رہے، جن میں سے کم از کم 20 سال تو وہ ہیں کہ جب ان کی خلافت کو پوری امت نے تسلیم کر لیا، امام حسن نے تسلیم کر لیا ان کے حق میں دستبردار ہو کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 میں سے کم از کم 20 سال تو ان کی خلافت پر پوری امت کا اتفاق تھا۔ لیکن جو تاریخ کے طالب علم ہیں اور جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ حضرت امیر معاویہ کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ کیوں شمار نہیں کیا جاتا؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ امت اس معاملے میں کتنی حساس ہے کہ صحابی رسول جن کی خلافت پر پوری امت نے اتفاق کر لیا ہے اور لگ بھگ آخری زندگی کے 20 سال وہ مسلمانوں کے متفقہ حکمران رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت یہ سمجھتی ہے اور سمجھتی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ وہ صحابی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ کاتب وحی ہیں، لیکن ان کی خلافت اس اصول کے مطابق منعقد نہیں ہوئی، اس اصول کے مطابق قائم نہیں ہوئی جس اصول کے مطابق خلفائے راشدین کا انتخاب ہوا تھا۔ اور وہ اصول کیا تھا؟ اصول مشاورت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علی مقام امام حسین چاہ کیا رہے تھے؟ صرف یہ چاہتے تھے، نہ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، ذاتی استحقاق نہیں سمجھتے تھے، نہ وہ اپنے خاندان کے لیے کسی خلافت کے دعوے دار تھے، اور نہ ہی کوئی یزید کا ایسا کردار تھا کہ محض ایک آدمی کو تبدیل کرنے کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صرف ان کے اٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب خلافت اسی اصول کے مطابق قائم ہونی چاہیے جس اصول کے مطابق جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں، اس اصول کے مطابق خلافت قائم ہونی چاہیے۔ اگر لوگ خلیفہ تسلیم کر لیں یزید کو تو یہ ان کا حق ہے۔ اب بات ذرا غور کیجئے، گہرائی میں جا کر اس پر غور کیجئے گا
کہ اگر لوگ ان کی خلافت پر اتفاق کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی اور کی خلافت کو منعقد کرنے کے لیے رائے دیں تو یہ عوام کا حق ہے۔ میں واقعہ کربلا کے پس منظر میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین بنیادی انسانی حق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ لوگوں کا حق ہے آزادی اظہار رائے، شرائعیت، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنا لے، جس کو چاہے اپنا حکمران بنا لے۔ خلافت کی بیعت پہلے ہوگی، اقتدار بعد میں ملے گا۔ جبکہ بادشاہت میں کیا ہوتا ہے، ملوکیت میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے اقتدار اور پھر لوگوں سے بیعت۔ بس جس طرح ہمارے ہاں ہماری معلوم تاریخ، یہ ہمارے سامنے کی تاریخ کے اندر بڑی دلچسپ مثال دی جاتی ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا کہ صدر ریفرینڈم کروا رہا ہے اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کا صدر ہوں، اور اگر آپ اسلام نہیں چاہتے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو ظاہر کون آدمی کہے گا کہ ہمیں اسلام نہیں چاہیے؟ اب اسلام اور صدر صاحب دونوں آپس میں دونوں جوڑ دیے گئے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ امام علی مقام مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنا حکمران اور خلیفہ بنائیں، اقتدار بعد میں ہوگا، بیعت پہلے ہونی چاہیے، پہلے بیعت پھر اقتدار۔ اقتدار بیعت کا نتیجہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہدف۔ یہ بہت بڑا بنیادی انحراف ہے، اور آپ یقین جانیے کہ امت نے جو یہ کوتاہی کی اور امام کے اس مقصد اور مشن کو نہ پہچانا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج تک نہیں پہچان سکے۔ اب بھی ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ماتم کا ایک نیا طریقہ بھی اب نکلا ہے، چھریوں والے ماتم کے علاوہ ایک اور ماتم نکلا، گولی مارنا۔ دیکھا ہوگا آپ میں سے کئی لوگوں نے کہ گولی مار کے بچاوی گولی تو ماتم کیا جا رہا ہے، یعنی ماتم کر رہے ہیں، مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے امام نے جان قربان کی تھی وہ کیا تھا۔ یہ اتنا بڑا انحراف ہوا، اور انسانوں کا، لوگوں کا، امت کا جو بنیادی حق تھا، اس حق کو پامال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ 1380 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، ابھی ہم کربلا کے اس نقصان سے نہیں نکل سکے۔ بھائی پوری دنیا کے اندر جمہوریت ہے، جمہوریت اگرچہ ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، لیکن چلیں جمہوریت ہو یا خلافت ہو، ایک چیز تو اس میں ہے نا کہ حکمران کون ہونا چاہیے، یہ لوگوں کا اختیار ہے۔ پورے مغرب کے اندر کیا ہے، سول سوسائٹی کا حق ہے، جس کو چاہیں اپنا خلیفہ، اپنا حکمران بنائیں۔ لوگ صدیوں کے سفر کے بعد جہاں پر پہنچے ہیں، اب ہمیں تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آئے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقصد کے لیے کھڑے ہوئے کہ یہ لوگوں کا حق ہے۔ دنیا صدیوں کے تہذیبی تجربات کے بعد جس مقام پر پہنچی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج سے 14 صدیاں پہلے وہاں پر کھڑا کر کے گئے۔ اب یہ اس امت کی کتنی بد نصیبی ہے کہ ایسے اکھڑے ہیں اور ایسے ڈی ٹریک ہوئے ہیں، ایسا رستے سے بٹکے ہیں کہ اتنی صدیاں بیتنے کے باوجود اب بھی اگر جمہوریت مفقود ہے کسی قوم کے اندر تو وہ مسلمان ہے۔ پوری دنیا کے اندر بادشاہت مسلمانوں میں ہی ہے نا۔ یہ عرب ممالک کے اندر کیا ہے؟ کیا یہ لوگوں کے حکمران ہیں؟ نہیں، یہ تو مغرب کے مسلط کردہ لوگ ہیں۔ یہ امہ کی آواز نہیں ہے، یہ امت کی آواز نہیں ہے۔ تو لوگوں کا حق ان سے چھین لیا گیا۔ کربلا کی اس پیغام کو نظر انداز کرنے کی سزا یہ ملی ہے کہ ہم ابھی تک واپس اس جگہ پر نہیں آ سکے۔ تو میں یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قربانی کو سمجھنا ہے،
تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امام نے اتنی بڑی جو قربانی پیش کی تو صرف اس مقصد کے لیے تھی کہ اسلامی ریاست جو خصوصیات رکھتی ہے، اگر یہ تبدیلی اسی انداز میں قبول کر لی گئی، یعنی خلافت بادشاہت کے اندر تبدیل ہو گئی، خلافت ملوکیت کے اندر تبدیل ہو گئی، اور حکمران وہ لوگ بننا شروع ہو گئے کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ مسلمانوں کے حکمران ہو گئے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی ریاست اپنی ساری خصوصیات کھو بیٹھے، اسلامی ریاست کا جو ترہ امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسلامی ریاست کا ترہ امتیاز کیا تھا جس کے لیے امام کھڑے ہوئے، اور کس طرح ان کی ایک ایک بات حق اور سچ ثابت ہوئی؟ اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو خلافت راشدہ کے دور کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کو پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امام کی ایک ایک بات بالکل حق اور سچ ثابت ہوئی، اور آج صدیوں کے بعد بھی ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ خلافت راشدہ میں کیا تھا؟ پہلی بات تو یہی تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ لوگوں کی رائے سے بنے گا، لوگ جس کو چاہیں گے وہ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ ہوگا۔ اور ملوکیت اور بادشاہت میں کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، طاقت ہے۔ تو پھر دیکھ لیجئے کہ ایسے ایسے حکمران آپ کی تاریخ کے اندر گزرے ہیں کہ جو عقل اور دانش کے اتنے گھٹیا سطح پر تھے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی سطحی ذہنیت کے لوگ۔ اس لیے اسلام میں، اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر موروثیت نہیں ہے، اہلیت ہے۔ جو مسلمانوں میں سے زیادہ بہتر ہوگا وہ مسلمانوں کا حکمران ہوگا، مسلمانوں کی مرضی سے ہوگا۔ تو اس انحراف کا نتیجہ آپ خلافت بنو عباس اور بنو امیہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو حق دیا گیا، آزادی اظہار رائے خلافت کا بنیادی جوہر ہے، اسلامی نظام خلافت کی خصوصیت ہے۔ اور امام یہ سمجھتے تھے کہ اگر خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تو لوگوں سے ان کی آزادی، رائے کی آزادی چھین لی جائے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دور وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کا خلیفہ خطبہ دے رہا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یمن سے آنے والی چادروں سے آپ نے کرتا کیسے سلوا لیا، جبکہ اس چادروں کا تو بار اتنا تھا نہیں۔ تو خلیفہ کو جواب دینا پڑتا ہے، اور ایک عورت کھڑے ہو کر یہ کہتی ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آئندہ عورتوں کا حق مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اگر مرد عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو سونے کا ڈھیر بھی دے دے حق مہر میں تو دے سکتا ہے، آپ اس میں حد بندی کرنے والے کون ہیں؟ خلیفہ کو واپس لوٹ کر لوگوں سے پھر خطاب کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں، عمر نے غلطی کی ہے، یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، لوگوں کا حق، آزادی اظہار رائے، یہ سول سوسائٹی کی جو اصطلاح اس وقت مغرب سے ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے، تو مضبوط سول سوسائٹی کا جو تصور ہے یہ اسلام نے اس کو پروموٹ کیا۔ اور میں اگر آپ کو وہ واقعات سنانا شروع کر دوں کہ کس طرح خلیفہ جو ہے وہ ایک دیوانی عورت کا، ایک عام شخص کا اور ایک عام مزدور کا کس طرح اس کی بات کو سننے کا پابند ہے اور کس طرح اس کی بات کو سنتا ہے، آپ خلفائے راشدین کے حالات پڑھ لیجیے۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس فرما رہے تھے کہ اگر خلافت ملوکیت کے اندر بدل گئی، اگر بادشاہت کا آغاز ہو گیا تو ریاست کا جو مزاج ہے، اس کا جو دستور ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ سارے کا سارا بدل جائے گا، ریاست اپنے مقصد سے دور نکلتی چلی جائے گی۔ اور بالکل اسی طرح ہوا۔ اسلامی ریاست میں کیا تھا؟ خلفائے راشدین کے دور کو پڑھیے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خلیفہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی جواب دہ ہوں، لیکن خلافت میں ہی یہ ہوتا ہے بس،
یہ خلافت میں ہوتا ہے، بادشاہت میں یہ نہیں ہوتا۔ بادشاہت میں بادشاہ کا فرمانا وہ قانون ہے، وہ ہر قانون سے بالا تر ہے۔ قانون عوام کے لیے ہیں، خواص کے لیے نہیں۔ آپ دیکھیے نا قانون بنانے والے کون لوگ ہیں، آپ اسی معاشرے کی بات کر لیں، اسی سوسائٹی کی بات کر لیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک، چاہے کوئی تبدیلی کا نعرہ لگانے والا ہو یا اس کے علاوہ ہو، جو بھی ہو، آپ سب کو ذرا اس پس منظر میں دیکھیے، قانون بنانے والے کون ہیں؟ جرم ایک ہوگا لیکن کلاس اے بی سی ہوگی۔ کمال نہیں ہے؟ جیلوں کے اندر کلاس اے بی اور سی ہوگی، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم والذی نفسی بیدہ لو فاطمہ بنت محمد فعلت ذلک لقطعت یدہا، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا ہوں۔ یہ بات خلافت میں ہو سکتی ہے، یہ بات بادشاہت میں نہیں ہوتی۔ بادشاہت میں قانون اور ہوتا ہے۔ اگر عام آدمی اٹھ پر خلیفہ سے یہ کہے کہ اگر آپ سیدھے چلیں گے تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور اگر آپ سیدھے نہیں چلیں گے تو یہ ڈنڈا اور یہ تلوار دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ مضبوط سول سوسائٹی کا تصور خلافت راشدہ میں آپ کو ملے گا۔ تو بالکل یہ درست ہے، لیکن بادشاہوں کو کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا۔ ہشام کے بارے میں آتا ہے، خلیفہ ہشام کے بارے میں، بنو امیہ کا مشہور خلیفہ، کہ یہ مدینہ آیا تو کسی نے اس سے کہہ دیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کوئی اس نے بات ایسی کی کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو اس نے کہا کہ تیری یہ جرت کہ مجھے یہ کہے کہ اللہ سے ڈر، اور پھر اس کی پٹائی کروا دی۔ امام علی مقام امام حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یزید کی تخت نشینی کو تسلیم کر لیا گیا کہ جبکہ یہ اس اصول کے مطابق ہے ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خلافت بادشاہت کے اندر بدل جائے گی، اور جب یہ بادشاہت قائم ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں بادشاہت کے جتنے بھی نقائص ہیں وہ اس حکومت کا حصہ اور اس سسٹم کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین میرے اور آپ کے حق کے تحفظ کے لیے اٹھے، کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے خلیفہ بنائیں اور جس کو چاہے حکمران بنائیں۔ اور امام کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ بعد میں آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے تعریفیں ہم بڑی کرتے ہیں کہ فلاں خلیفہ اور فلاں حکمران، لیکن قانون بہرحال ان کے لیے اور ہے اور باقی لوگوں کے لیے اور ہے۔ اور پھر یہ منظر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء تھے وہ قاضی بننے سے انکار کر دیتے تھے جب ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ بھئی ادھر تو معاملہ یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، زید بن ثابت چیف جسٹس مدینہ منورہ کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے باوجود اس کے کہ وہ خلیفہ ہیں، قاضی شرح ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے۔ واقعات سارے آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر وہ وقت آتا ہے کہ عدالتی نظام عام لوگوں کے لیے قانون اور ہے اور حکمرانوں کے لیے قانون اور، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھائے ہیں، جیل برداشت کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 میں سے 3 امام جیل کے اندر گئے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، ظلم برداشت کیا ہے، لیکن اس حکومت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اس نے جس نظام کے اندر قانون کے اندر اتنا فرق آ جائے، یہی چیز تھی امام علی مقام دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ بادشاہت میں تبدیل ہو گیا نظام، خلافت تبدیل ہو کے بادشاہت کے اندر چلی گئی، تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ پھر لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوگی۔ بالکل وہ خدشہ آپ کا درست ثابت ہوا۔ اسلامی ریاست میں بیت المال یہ کوئی ثواب دیدی فنڈ نہیں ہوتا،
یہ ہمارے حکمران ثوابدیدی فنڈ کیوں رکھتے ہیں بھلا؟ کرپشن کرنے کے لیے، من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے۔ یہ ثوابدیدی فنڈ اسلامی ریاست میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جہاں چاہیے آپ لوگوں کے ٹیکسوں سے جمع ہونے والی رقم کو جہاں چاہے صرف کر دیں، نہیں، اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس کا بھی یہ ریاست، اسلامی ریاست کے اندر خزانہ خدا کی امانت، خدا کا مال مسلمانوں کی امانت ہے، ان کی رائے کے بغیر اور ان کی ویلفیئر کے بغیر کسی دوسری جگہ پر صرف ہی نہیں کیا جا سکتا، کسی دوسری جگہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، صرف اور صرف لوگوں کی ویلفیئر کے لیے صرف کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کاش ہمارے ملک میں یہ قانون بن جائے کہ جو ویلفیئر پر ہمارے حکمران، ہمارے ایم پی اے، ایم این اے خرچ کرتے ہیں، اس کا نہ کوئی اشتہار لگے گا، نہ اس کی کوئی نیم پلیٹ لگے گی۔ اگر اپنے پلے سے کروایا ہے تو نیم پلیٹ لگائیں، اشتہار لگائیں۔ ایک کام آپ کرتے ہیں ریاست کے خزانے سے اور کروڑوں کا فنڈ صرف ہوتا ہے اور کروڑوں اس کی ایڈورٹیزمنٹ پر لگ جاتی ہے، عجیب و غریب تماشے لگے ہوئے، ذاتی پروموشن۔ یہ بالکل اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یہ لوگوں کا حق ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ بیت المال یہ لوگوں کا حق تھا، لوگوں کا مال تھا، امانت تھی ان کی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیت المال لوگوں کا حق ٹھہرنے کی بجائے یہ سارے کا سارا خزانہ جو ہے یہ صرف اور صرف بادشاہ اور حکمران اس کی ثوابدید بن جائے گا۔ اور واقعی بعد میں اسی طرح ہوا۔ بنو امیہ کا دور پڑھ لیں اور بنو عباس کا دور پڑھ لیں، جو امام نے ایک ایک خدشہ محسوس کیا تھا بالکل اسی طرح ہوا۔ خزانہ کیا ہے؟ لوگوں کا حق۔ اور حال یہ ہے کہ خزانہ بھرنے کے لیے بنو امیہ کے دور میں جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غیر مسلم سے تھوڑا سا ایک ٹیکس ہے جو لیا جاتا تھا، جسے جزیہ کہتے ہیں۔ تو بنو امیہ کے دور میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ بادشاہت اور خلافت میں فرق ہے کہ بنو امیہ کے خلفاء نے کہ اگر سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ جو مسلمان بھی ہوگا اس سے بھی ہم جزیہ لیں گے۔ جی اتنا بڑا ظلم یہ خلافت میں نہیں ہو سکتا، خلافت میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بادشاہت میں ہو سکتا ہے، ملوکیت میں ہو سکتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ آپ اس اصل چیز کو سمجھیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی۔ صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اگر اسلامی ریاست، اس کا نظام خلافت اگر بادشاہت کے اندر تبدیل ہو گیا تو سارے کا سارا نظام تل پٹ ہو جائے گا۔ آپ نظام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے، نظام کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ نظام کہ جس کے اندر لوگوں کی رائے کا احترام ہے، وہ نظام جس کے اندر لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے، وہ نظام جس کے اندر بیت المال لوگوں کا حق شمار ہوتا ہے، وہ نظام جس کے اندر قانون سب کے لیے برابر ہے، اس نظام کے تحفظ کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر گئے۔ آپ نے شہادت پیش کی لوگوں کے حق کے لیے، بنیادی انسانی حق کے لیے اگر کسی نے جان دی ہے انسانی پوری تاریخ کے اندر اس انداز میں تو وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شہادت بہت سارے اس سے ہمیں دروس اور سبق بھی ملتے ہیں۔ میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر ایک دو نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے اور اس کو یاد رکھیے۔ جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جس رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور اپنے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں لیکن مقصد سے دور ہیں، مقصد سے دور ہیں۔ امام کی زندگی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں زندہ رہنے کے تقاضے اور ہیں
اپنے دور میں زندہ رہنے کے تقاضے اور ہیں. اپنے دور میں زندہ رہنا بڑا آسان ہے. یزید زندہ رہ گیا نا, لیکن تاریخ میں کون زندہ ہے؟ تاریخ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے. اگر کسی نے سمجھنا اور سیکھنا ہے تو امام سے سیکھو کہ اپنے آپ کو امر کیسے آدمی کرتا ہے. وہ شخص تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے جو شخص حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور باطل کے خلاف ڈٹ جاتا ہے. بے شک بظاہر وہ آپ کو ناکام نظر آتا ہے, بظاہر وہ کٹ جاتا ہے, اس کا مد مقابل جیت جاتا ہے, لیکن تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. حسینیت اب ایک رویے کا نام ہے, یزیدیت ایک رویے کا نام ہے. جب حسینیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو حق کا استعارہ ہے, حق کی پہچان ہے یہ لفظ. امام علی مقام کی زندگی سے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے. اب میں اور آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں زندہ رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, جو لوگ چاہتے ہیں لوگوں کی خوشنودی کے لیے کیجیے. آج کل تبلیغ بھی اسی طرح ہوتی ہے. علماء کا حال یہ ہو گیا کہ وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں, وہ باتیں نہیں کرتے جو وقت اور حالات کی ضرورت اور نزاکت ہے, جو وقت کا تقاضا ہے. یہ حال ہو گیا تو ٹھیک ہے, آپ اپنے دور میں نذرانے بھی جمع کر لیجئے, واہ واہ بھی کروا لیجئے, لیکن آپ اس مشن سے ہٹے ہوئے. امام علی مقام کی سیرت سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب لیڈرشپ غلطی کرتی ہے تو لمحوں کی سزا قوم میں صدیوں تک بھگتتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک لمحے کی خطا ہے جو کربلا کے اندر ہم سے ہوئی, کہ لوگ اگر اس وقت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج پورے عالم اسلام میں خلافت کا نظام ہوتا. دنیا جمہوریت کے نام سے جو خلافت سے بالکل نیچے کے درجے کی نظام حکومت ہے, آج دنیا اس سے لطف اندوز ہو رہی ہے, لیکن پورے عالم اسلام میں ڈکٹیٹرشپ ہے. ہماری جمہوریت بھی کنٹرولڈ ہوتی ہے. پورے عالم اسلام میں دیکھ لیجئے, کہیں جمہوریت بھی پوری طرح نہیں ہے, اگرچہ جمہوریت کوئی حیثیت نہیں رکھتی خلافت کے مقابلے میں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت بھی موجود نہیں ہے. یا بادشاہت ہے یا محدود قسم کی جمہوریت ہے. تو پتہ چلا کہ قوموں کو اور لیڈرشپ کو بڑی سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے. امام علی مقام نے فیصلہ کیا, بالکل درست فیصلہ کیا, اور اس کے لیے قربانی دے دی, سب کچھ قربان کر دیا. وقت نے ثابت کیا کہ وہی موقف درست تھا. اور اگر قوم اس وقت سمجھتی, اور میں تو کہتا ہوں کہ امت آج بھی وہ بات سمجھ لے, آج بھی اس چیز کو سمجھ لے, رونے پیٹنے کے سوا اور غم کا اظہار کرنے کے سوا یہ امت کیا کر رہی ہے؟ کیا امام علی مقام امام حسین نے اپنی جان کو اتنا عزیز جاننا تھا؟ چاہتے تو اپنی زندگی بچا سکتے تھے. کوئی ایسی چیز تھی, کوئی ایسا مقصد تھا جو ان کو اپنی جان سے, اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ عزیز تھا. اس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے. اس مقصد کو یہ امت پہچانتی نہیں, اس کی آواز ممبر سے بلندی نہیں ہوتی. بس محدود قسم کی چند باتیں کر کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک اور بات, وقت نہیں ہے اتنا, کہ نظریات کے مزارات پر مجاور بن کر بیٹھنے والوں کے لیے بڑا پیغام ہے امام کی زندگی میں. یہ نظریات کے قبرستان ہیں بر صغیر. نظریہ دفن کرتے ہیں, قبر بناتے ہیں, جھنڈا لگاتے ہیں, پوجا شروع ہو جاتی. یہ ہے ہندوستان, یہ ہے پاکستان, یہ ہے عالم اسلام. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری. امام علی مقام امام حسین سے بڑا کوئی سجادہ نشین نہیں تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی بڑا دنیا میں دربار ہو سکتا ہی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے تو وہاں پر رک کر دنیا بھر کی عقیدتوں کا مرکز بن سکتے تھے. ساری دنیا کے وسائل اور تحائف اور نذرانے آپ کے قدموں کے اندر تھے, لیکن اس کے باوجود امام نے مدینہ چھوڑا جو روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ پر ہے, سب کے مقدس جگہ, اور روضہ پاک کو چھوڑا. کس مقصد کے لیے چھوڑا؟ دین اسلام اور دین حق کے تحفظ کے لیے.
لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے آج محراب اور منبر سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی امام کی زندگی میں پیغام ہے۔ پیر وہ ہے جو لوگوں کے جیب پر نہیں، لوگوں کے دل پر نظر رکھے، جو حالات کی نبض پر نظر رکھے، جس کا ہاتھ وقت کی نزاکت کو بھانپنے والا ہو۔ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن ہمیں ان کی قدر ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، سارے ایک طرح کے نہیں ہیں۔ ہمارے مذہبی حلقے کے اندر بڑے لوگ موجود ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ان کی شاید پوری طرح پہچان بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی مسجدوں میں لے کے لگایا یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ استغفر اللہ، آپ کے دین کا تو بہت غالب حصہ سیاسیات سے تعلق رکھتا ہے۔ 4 میں سے 2 خلیفہ تو عین منبر پر مسجد کے مصلی پر مسجد کے اندر شہید ہو گئے۔ ہم کس طرح اپنا پورا سیاسی نظام اس سے دستبردار کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے اسلامی ریاست کی جو پہچان ہے اور بنیاد ہے، وہ جب تک کربلا کا پیغام یہی ہے کہ اس کو دوبارہ سے دریافت کرو، دوبارہ سے اس کو نکالو۔ لہٰذا محراب اور منبر پر کھڑے ہونے والے لوگوں کو بھی دیکھنا ہوگا، اور عام سیاسی قیادت اور ہمارا جتنا انٹلیکچول طبقہ ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف رو لینا، غم کا اظہار کر لینا، یہ اہل بیت سے محبت کا ثبوت ہے۔ یہ ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت میں جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے وہ اپنے آپ کو عبادت کے اندر سمجھے، وہ عبادت کے اندر ہے۔ لیکن رونا پیٹنا ایک الگ چیز ہے، ماتم الگ چیز ہے، اور محبت اور اس کے جذبات یہ حضور سے، آپ کے خاندان سے محبت کی دلیل ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو خدا کے لیے آپ کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بتا دیا امام نے عملی طور پر کہ سچائی اپنے اظہار کے لیے تعداد کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ساری زندگی یہی کرتے رہتے ہیں، جی میں کیا کروں، میں تو اکیلا ہوں، ہم تو چند لوگ ہیں، ہم تو تھوڑے ہیں۔ آپ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، سچائی اپنے اظہار کے لیے تعداد کی محتاج نہیں ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر امام نے بتا دیا، سچ ثابت ہو کے رہتا ہے، تاریخ اپنا فیصلہ صادر کر کے رہتی ہے۔ لہٰذا میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ اس مقصد اور مشن کو بھی سمجھا جائے جس مقصد اور مشن کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ اپنا آپ بھی، پورا خاندان بھی، سب کچھ کربلا کے میدان کے اندر آپ نے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔